نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. آج کی یہ محفل خاص طور پر برائے سال ثواب محترم مدثر علی بھائی کی والدہ مرحومہ و مغفورہ اور میاں احسان الحق صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 56 کے کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ ان لوگوں کے بہت ہی قریب ہے جو صاحبان احسان ہیں، جو محسنین ہیں. اب اس کی محسن جو ہوتا ہے اس کی وضاحت کے لیے بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جو اکثر ہم نے بیان بھی کی ہے، آپ جانتے بھی ہیں. اس حدیث کا نام ہی حدیث احسان بھی ہے اور حدیث جبرائیل بھی ہے، جس حدیث پاک میں جبریل امین نے آقا علیہ السلام سے آ کر 3 سوالات پوچھے تھے صحابہ کرام کے سامنے کہ اسلام کیا ہے. آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی تو سن کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. تو پھر عرض کرتے ہیں آپ نے سچ فرمایا. پھر پوچھا احسان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. پھر عرض کرتے ہیں آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد وہ چلے گئے. صحابہ کرام پریشان تھے. عجیب شخص آیا تھا کہ سوال بھی پوچھ رہا تھا اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا، اور وہ ایسے سفید نورانی لباس میں تھے، صاف ستھرا، کہ ان کے علاقے کے بھی نہیں تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے. اور ان کو فکر یہ تھی کہ اگر کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے تو نہ کوئی گرد و غبار ہے، نہ لباس گندا ہے، فریش ہے بالکل. تو آقا علیہ السلام نے اس پریشانی پر صحابہ سے پوچھا: اسے جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاننا چاہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھا، یہ جبرائیل تھا جو بشری پیکر میں آیا تھا. اب یہ حدیث بہت قیمتی ہے، اس
میں چونکہ میرا مضمون نہیں ہے اس لیے میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روزانہ میرے پاس آتا ہے، نور کی شکل میں آتا ہے، آج بشر بن کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں دین سکھائے۔ یہ حدیث ہے، اس لیے آیا ہے کہ تمہیں دین سکھائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس جملے میں بڑی خبر دی امت کو کہ یہ جو نور سے بنا ہوا جبرائیل ہے، آج یہ بشر بن کے آیا ہے تو اس کی نورانیت کہیں نہیں ڈگمگائی، اس کی نورانیت ختم نہیں ہو گئی، مگر آج یہ بشر اس لیے بن کے آیا ہے، آج آیا بشروں کے لیے ہے۔ تو تم تو چونکہ نور کے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بشر بن کے آیا کہ تم دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو۔ تو بات اس کی کر کے خبر اپنی بھی دے گئے کہ میں نے بھی تو تم بشروں کو ہی سکھانا ہے، تو میں ہوں تو نور ہی، مگر اس لیے بشر بن کے آیا ہوں کہ تم سیکھ سکو۔ تو جس طرح جبرائیل کے بشر بننے سے اس کی نورانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو جو غلام ہے آقا علیہ السلام کا، اگر اس کی نورانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو نور محمد مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے مضمون۔ تو آقا یہ اس میں جو تیسرا درجہ بیان کیا نا، اسلام، ایمان اور احسان۔ اب یہ جو ضمانت ہے کہ اللہ کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، یہ ان کے لیے، اس لیے میں نے یہ حدیث کا آپ کو ریفرنس دیا۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رحمت ہے جو محسنین کے قریب ہوتی ہے، وہ رحمت ہے کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سورہ الانبیاء میں آیت مبارکہ نمبر 107 میں آخر اینڈ میں تقریباً 3-4 آیات پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یعنی آپ سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ رحمت ہیں، اور رحمت کے لیے فرمایا کہ یہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک تو سادہ سا جملہ ہے، پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جو آقا علیہ السلام کو دور سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسن ہے ہی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ تشریح نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب جو قریب ہوتا ہے نا، یاد رکھ لیں، جو قریب ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ قریب ہے تو موجود ہے، اور جو قریب ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور وہ ناظر بھی ہیں، وہ موجود بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں۔ اب جو یہ نہیں مانتا وہ محسن ہی نہیں ہے، اور یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ بات جو میں اس مضمون پر اب چند ایک باتیں آگے کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ہیں، توجہ سے سنیے۔ اور اس مضمون پر ضرورت اس لیے پڑی ہے، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ابھی چند دن پہلے یہاں مسجد میں ایک بحث چھڑی تھی، اس میں کچھ ایسی باتیں کہیں گئیں جو آقا علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ کسی امتی کو زیب نہیں دیتا کہ کلمہ بھی پڑھے اور پھر زبان درازی بھی کرے، تو اس لیے میں اس مضمون پر آج بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو عالمین لفظ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس عالمین کے زیر زبر پیش ایک نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے،
وہیں تک مصطفیٰ کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فرق نہیں کر سکتا، ایک ہی قرآن ہے. تو یعنی جس کا وہ رب ہے اس کے لیے رحمت اس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو ایک اصول ہے. اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ رب تو ہر کسی کا وہی ہے مگر ہر کوئی مانتا نہیں ہے. غیر مسلم نہیں مان رہے نا. بالکل اسی طرح رحمت ہر کسی کے لیے مصطفیٰ ہی ہیں مگر بد نصیب ہیں جو انہیں نہیں مانتے. وہ بد نصیب ہیں جو نہیں مانتے. آپ سمجھ آئی بات؟ تو جس طرح رب کو کوئی رب نہیں مانتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کوئی حضور کو رحمت نہ مانے تو انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بدبختی اور بے مرادی اپنی ہی بنتی ہے. اب یہاں ایک بات اور بڑی توجہ طلب ہے. میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ میں اتنی ڈیپتھ میں کیوں جا رہا ہوں. اب اگلی بات سن لیں. اب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں. ٹھیک ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے. کون ہے؟ پالنے والا. ربوبیت پالنے کو کہتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پالنا ہے، سوال آپ سے کروں گا، اسے پہلے ہونا چاہیے یا جس نے پلنا ہے اسے پہلے ہونا چاہیے؟ پالنے والا ہوگا تو کسی کو پالے گا نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالمین سے پہلے وہ ہے کیونکہ اس نے پالنا ہے. اسی طرح اس نے فرمایا کہ جب سارے عالمین کی رحمت مصطفیٰ ہیں تو ضروری ہے کہ سارے عالمین سے پہلے وہ ہوں. اس لیے سب سے پہلے ذات اللہ کی بنی جو ہے ہمیشہ سے ہے، اور اس نے جو سب سے پہلی ذات بنائی وہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کا نور مبارک ہے. جو حضرت جابر نے پوچھا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے تو صحیح اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا اپنے نور سے. سب سے پہلے کائنات میں وہ شے بنی کیونکہ عالمین کو رحمت ملنی تھی تو سب بعد میں آئے. تو جس طرح عالمین سے پہلے رب ہے شان ربوبیت کے ساتھ، اسی طرح عالمین سے پہلے مصطفیٰ بھی ہیں شان رحمت کے ساتھ. تو جب تک عالمین ہیں ان کو پلنا ہے تو رب بھی ہے، تو جب تک عالمین ہیں انہیں رحمت چاہیے تو مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو شان ہے آقا علیہ السلام کی، اس پر اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. جب فرمایا نا کہ آقا علیہ السلام رحمت ہیں ہر کسی کے لیے، عالمین میں جو کچھ بھی ہے، اور یاد رکھیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے، تو ہر اس کے لیے رحمت ہیں. تو سب سے پہلے میں کافروں کی بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت مبارکہ نمبر 33 اس کی کلمات ہیں. فرمایا اے کافرو تم مانو یا نہ مانو میرے محبوب کی رحمت کا حصہ تمہیں بھی ملا ہے. اور وہ کیسے ملا ہے؟ کہ وہ آ کر صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم انبیاء کی خبریں سناتے ہو کہ ان کو لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، اگر یہ تمہارے نبی سچے ہیں تو ہم پر بھی عذاب لاؤ. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے آیت اتاری وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب آپ کو اللہ نے چونکہ سراپا رحمت بنایا ہے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان بدبختوں کے مانگنے کے باوجود عذاب اتارے جبکہ رحمت بھی ان میں موجود ہے. تو کافر بھی اگر عذاب سے بچے تو رحمت محمد مصطفیٰ کے صدقے سے بچے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کافر تو چلیں، اس سے اگلا درجہ کس کا ہے؟ وہ منافقین کا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک منافق رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی جو مر گیا، جس کا آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا، اپنا جبہ مبارک عطا کیا. اس پر ناسمجھ لوگ بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. آقا علیہ السلام نے جبہ عطا کیا، اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. وہ جبہ ایک احسان تھا جس کا بدلہ اتارا تھا کیونکہ اس نے آقا علیہ السلام کے چچا کو جبہ دیا تھا. اور نماز جنازہ اس لیے پڑھائی کہ اس کا جو بیٹے ہیں صحابی ہیں حضرت عبداللہ، وہ رو رہے تھے حضور آپ دعا فرما دیں میرے
میرے والد کے لیے. تو اب ذرا غور سے سنیے. میں ایک تو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ پڑھایا تو کچھ نہیں ہوا. اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. اب غور سے سنیے آیت. یہ آیت کریمہ بھی سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 84 ہے. کلمات سنیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محبوب ابھی تک تو ہمارا حکم نہیں آیا تھا، آیت کا اختیار تھا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا. ابدا، آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے گا. پہلا حکم. پھر فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ پڑھانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ پڑھاتے رہیں. اور پھر کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پر بھی مت کھڑے ہوں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک رحمت کھڑی ہوگی تو یہ بدبخت عذاب کی گرفت میں کیسے آئے گا. تو فرمایا خبردار محبوب، آپ تو ہیں ہی سراپا رحمت، مگر ہم آپ کو حکم دے دیتے ہیں آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ ہم اسے بخشنا ہی نہیں چاہتے. اور اس کا جواب آگے دیا انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے صرف اللہ کا نہیں، انہوں نے اس کے رسول کا بھی انکار کیا. تو اب آپ کا نافرمان ہو تو ہم اس کو کبھی بھی بخش نہیں سکتے. اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روکا ہے تو روکا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اب ان کی بخشش ہم نہیں فرمانا چاہتے. اب اس سے آگے چلیں. قرآن مجید میں 23 مقامات 23 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا ذکر کیا ہے. اب کسی کو شک نہ رہے نا، اللہ نے کہا کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے. ایک آیت تو میں نے پڑھ دی، وہ مارسلنا کا معروف آیت ہے الا رحمت للعالمین. باقی میں آیات نہیں پڑھتا مگر گن دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 64، آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 132 ہے آل عمران اور 159. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے اسی رحمت پر. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 ہے، 58 59 ہے، 61 ہے، 74 ہے، 128. اور اس کے بعد سورہ یونس ہے آیت نمبر 57 58، سورہ ہجر کی آیت نمبر 88، سورہ کہف کی آیت نمبر 6، سورہ انبیاء کی 107، سورہ نور کی 56، سورہ شعراء کی 215، سورہ فاطر کی 8، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، 45 46 47 53. اور اس کے بعد سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ فتح کی آیت 8 اور 9 ہے اور سورہ والضحیٰ کی 9 to 11 ہے. یہ مقامات 23 ہیں، آیات زیادہ بن جاتی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا ذکر کیا. اب میں اس پر آپ کو احادیث دیتا ہوں، سنیے غور سے. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. امام بخاری نے فی الادب میں اس کو روایت کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانہ، مجھے لعن طعن کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مشرکین کے لیے. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں کیسے بد دعا کروں، مجھے تو اللہ نے بنایا ہی رحمت ہے. اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے الفاظ. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، مجھے اللہ نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، عذاب والا بنا کر نہیں بھیجا. اگلی حدیث پاک حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثنی رحمتا للعالمین، اللہ رب العزت نے مجھے تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے. اور ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین، وہی الفاظ، اللہ نے مجھے تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنایا، وہدی للعالمین، اور تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، ہدایت دینے والا بنایا.
اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا بہدل للمتقین، اور اللہ رب العزت نے مجھے متقین کے لیے ہدایت بنایا، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اب مولوی صاحب جاہل لوگ دنیا بھر میں جو کہتے رہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو وہ مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث کے لفظ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں غور سے سن لو، انما بے شک، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ انا رحمت، میں ایک ایسی رحمت ہوں، مہدات، جو اللہ نے دنیا کو تحفے میں دی ہے۔ ہدیہ، ہدیہ کا لفظ سنا ہے نا، ہدیہ، یہ وہی ہدیہ ہے۔ انما انا رحمت مہدات، میں اللہ کی اتنی خاص رحمت ہوں جو اس نے تحفے کے طور پر انسانیت کو عطا کر دیا۔ اب اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو اللہ کے تحفے کا انکار کر دے؟ بولیے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا نامراد کہ جو اس تحفے کا ہی انکار کر دے کہ ہم معاذ اللہ اس کو نہیں مانتے یا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جسے ان کی سمجھ نہیں آتی اسے تو روئے زمین پر کسی بات کی پھر سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی یہ وہ احادیث ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب میں بات مکمل ایک قرآنی نقطے پر کرنا چاہتا ہوں، مگر عقیدے کی بات کہہ دوں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کائنات کی ابتدا نور مصطفیٰ یعنی رحمت سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب یہ رمضان سب سے قیمتی مہینہ ہے نا، اس سے بڑا بھی کوئی مہینہ ہے؟ بولیں، اگر اس سے کوئی بڑا مہینہ ہوتا تو اس میں ایک رات کوئی ایسی دکھائیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ اس سے بڑا تو کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں اللہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے رحمت کیوں بنائی؟ تاکہ دنیا کو بتائے کہ سب کچھ اس کے صدقے میں دے رہا ہوں۔ اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کیوں بنایا؟ تاکہ رحمت، پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی، اور شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، وہ بھی ملے تو صدقہ رحمت محمد مصطفیٰ ہی ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ملتا پھر اسی کو، یاد رکھ لیں، جو مانتا ہے۔ جو نہ ماننے والا ہو اسے کبھی نہیں ملتا۔ میں اس پر بات کروں گا، مکمل اس پہ کروں گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو قبر میں سوالات ہونے ہیں نا، جو قبر میں سوالات ہونے ہیں، اس قبر میں بھی سارا فیصلہ اسی رحمت پر ہوگا۔ کس پر ہوگا بولیں؟ اسی رحمت پر ہوگا۔ اب آپ نے زندگی پر یہ سنا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ حدیث پاک کی جو درجے میں سب سے بڑی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ وہ کون سی ہے؟ بولیں اونچا۔ امام بخاری نے تقریباً 7 سے 8 مقامات پر بخاری شریف میں جگہ جگہ قبر کے سوالات لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری بخاری شریف میں قبر کا صرف ایک ہی سوال لکھا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں امت میں، وہ کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو ہی مانیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ بخاری کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ 3 سوال بخاری میں نہیں ہیں، باقی کتابوں میں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے، اور وہ رحمت للعالمین کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سوال ہے نا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال بھی بخاری میں نہیں ہے۔ امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اب میں چند ایک مقامات پڑھ دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی الفاظ ہیں کتاب الجنائز کی۔ فرمایا کہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے۔ اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوچھا جائے گا
اس ہستی کے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ اب کی بات نہیں ہے، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بھی کوئی کافر ہوگا جب جنت دوزخ سامنے ہوگی؟ تو اس وقت کا تو نہیں پوچھا جائے گا آپ کیا کہہ رہے ہو۔ ما کنت تقول، دنیا میں جب تقریریں کرتے تھے اس وقت میرے مصطفیٰ کو کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی شانیں سنتے بیان کرتے تھے یا صرف تمہیں توحید کی فکر پڑی ہوتی تھی؟ آج توحید کا سوال ہی نہیں ہے، میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اب سن لیں وہ 3 سوال کیسے ہیں۔ یہ جو پہلا سوال ہے مرب، امام بخاری نے وہ 2 سوال کیوں نہیں لکھے؟ اس لیے نہیں لکھے، بلکہ میں 2 جملے پڑھ کے پھر آپ کو اس بات پر لے آتا ہوں۔ اگلی حدیث میں امام بخاری بیان کرتے ہیں ما علم کا بہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں اپنا علم بتاؤ۔ پھر ما کنت تقول، وہی پہلے الفاظ۔ پھر بخاری شریف نے لکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ الفاظ سننے والے ہیں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا سوال یہ ہے اما فتنۃ القبر، قبر میں جو تمہیں فتنے میں ڈالا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ فبی تفتنون وانی تسألون، وہ صرف اور صرف تم سے میرا پوچھا جائے گا۔ ابھی میں نے 3-4 حدیثوں کے الفاظ پڑھ دیے، اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی سوال لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سوال جب پوچھا جائے گا نا مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تو اس سوال کے جواب میں توحید والے پاس ہو جائیں گے۔ تو توحید والے صرف مسلمان تو نہیں ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں نا۔ اب ترتیب دیکھیں سوال کی، جب توحید میں پاس ہو گئے اب پوچھا جائے گا اے توحید والو ما دینک، اپنا دین بتاؤ۔ عیسائی یہودی ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے۔ اب مسلمان سے پوچھا جائے گا نشانی ایمان بتاؤ۔ نشانی ایمان اللہ کی ذات نہیں ہے، ورنہ تو عیسائی یہودی بھی پاس ہو جاتے۔ پوچھا جائے گا اچھا تو دعویٰ کر رہا ہے مسلمان ہوں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری مسلمانی کا فیصلہ اس بات پر ہوگا، بتا دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ اس کے بعد آگے بخاری شریف میں ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ جنت دوزخ کا فیصلہ اس سوال پر ہوگا۔ تو یہ جن کو آج مقام مصطفیٰ سمجھ نہیں آتا، انہیں قبر میں سب سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نام پر بھی بخشش نہیں ہوگی، دین کی پہچان پر بھی بخشش نہیں ہوگی، بخشش صرف اور صرف پہچان محمد مصطفیٰ پر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فیصلہ تو اللہ نے قرآن کے پہلے بارے میں پہلے رکوع میں کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بہت لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا۔ قرآن نے کہا اٹھا لو اپنا ایمان، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تم مومن نہیں ہو۔ یا اللہ تجھے مان لیا، آخرت کو مان لیا، اب مومن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جس نے اللہ اور آخرت کا بتایا اس مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حقیقت ایمان آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، ان کو چھوڑ کر تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ آپ کو آگے بات سمجھ؟ اب اس آیت پر آ جائیں جو میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جس پر مکمل کروں گا۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں سے شروع کی تھی بات وہیں لے آتا ہوں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب محسن کون ہے اس کی پہچان قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمائی، اور یہ سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، شروع میں بگننگ میں آتا، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو عقیدہ درست ہو سکتا ہے، اس لیے غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں سن لو، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، یہ اسی سے لکھا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔
اب یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا. اب میں آپ سے سوال کہتا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کی جان سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہیں، اور اب کوئی خود انکار کر دے کہ وہ قریب نہیں ہے تو ایمان سے تو خود ہی بھاگ رہا ہے پھر وہ، کیونکہ شرط تو مومن کی رکھی گئی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مؤمن، شرط مومن کی ہے، فرمایا کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، غور سے سنیں، الا مگر وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ، کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں کہ دنیا آخرت میں اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہ ہوں. بڑی آسان فیصلہ، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو قریب نہیں سمجھتا وہ اپنے ایمان کا خود ہی انکار کرتا ہے. اب میں نے قرآن کی تفسیر حدیث سے کی ہے نا، اب ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16. فرمایا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. اب ذرا غور سے سنیے گا بات. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کیسے کھول کھول کے قرآن میں بیان کی ہے. فرمایا میں تمہیں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں شہرت سے بھی قریب ہوں. ٹھیک ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب شہرت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو ذبح کرتے ہیں نا تو یہ آرٹری جو کاٹتے ہیں رگ، اس کو شہرت کہتے ہیں. اب آپ نے جواب دینا ہے، یہ کوئی اتنی لمبی سائنس نہیں ہے. آپ سے پوچھنے لگا ہوں، شہرت کٹ جانے کے بعد جان بعد میں نکلتی ہے یا پہلے؟ اونچا بولیں. پہلے رگ کٹتی ہے پھر جان جاتی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے محبوب کی شان اور کیسے بتاؤں کہ میں تو شہرت سے قریب ہوں، اور اس کے کٹ جانے کے بعد جو جان نکلتی ہے میرا مصطفیٰ اس جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اب بھی کسی کو حاضر ناظر میں شک ہے؟ بولیے. اب میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس نے اپنے لیے کہا میں شارک سے قریب ہوں، اور شارک کٹنے کے بعد جو جان جاتی ہے مصطفیٰ اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مومن کے لیے یہ عقیدہ اسی کا ہوگا جو مومن ہوگا، ورنہ نمازوں کی ڈھیر لگا لینے سے مومن کون بن جائے گا؟ اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اصل تو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر ایمان قبول ہونا ہے اور عمل قبول ہونے ہیں. اور عقیدہ ہی اگر حضور کی ذات سے درست نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اسی لیے تو اب ہر کوئی مانتا ہے اپنے اپنے مطلب کے لیے، ہر کوئی بڑا مان لیتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو سیدھی سی بات کر دی. انہوں نے دو جملوں میں بات ختم کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ تو نہیں کہا کہ اللہ سے وفا تو نے تو ہم، اللہ کا بتایا ہی محمد نے اصل کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور میں جس عقیدے پر اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بہت عام ہے، مگر اس سے پہلے ایک آیت اور دے کر پھر میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان جو رحمت للعالمین ہے اور ہر زمانے میں موجود ہونا ہے اس کو بتایا. آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. دنیا جہان میں کوئی بھی مر جائے، اس کی عورت کی عدت پوری ہو تو نکاح کر لو، مگر خبردار قیامت تک میرے مصطفیٰ کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مر گئے؟ اس کے ساتھ نکاح کرو جس کا مر گیا. یہ تو میرے مصطفیٰ کی بات ہے. فرمایا خبردار ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، قیامت تک میرے مصطفیٰ کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تو ہر بات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، نہ کوئی مانے تو اس کی مرضی ہے.
اور اب اس جان کے عقیدے پر جو اصل بات ہے، باقی ساری باتیں بھی اگر بھول جائیں تو خدا کے لیے اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور میں اعلیٰ حضرت کے شعر کا سہارا لے لیتا ہوں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اس کلمہ پڑھانے کا ہی احسان اٹھا لو کم از کم۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ یہ آیت یاد رکھیں، فرمایا مومن کی جانوں سے زیادہ میرے محبوب قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اب یہ کیوں کہا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے زیادہ حق اپنی جان کا رکھا ہے۔ میں بہت لمبے چوڑے فلسفے نہیں، سادہ ایسی مثال آپ کو دوں گا۔ سب سے زیادہ حق والدین کو دیا گیا ہے نا کہ اف تک بھی نہ کہو، اونچا بھی مت بولو، اف تک بھی نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے نا جگہ جگہ، قدموں میں جنت رکھ دی، باپ کے راضی ہونے کو جنت کہہ دیا، ماں کی خوشی کو جنت بتا دیا۔ یہ ہے نا قرآن میں، حدیث میں ہر جگہ ہے۔ اب سوال کرتا ہوں، ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں کہا کہ ماں باپ کا حق بھی پیچھے رہ جاتا ہے، تمہارا حق آگے چلا جائے گا۔ کب؟ جب ماں باپ گناہ کا کہیں، کفر کا کہیں، شرک کا کہیں، فرمایا بے ادبی پھر بھی نہ کرو، ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ یا اللہ کیوں نہ مانو؟ اس لیے کہ اس ماننے سے تمہیں سزا ملے گی، تمہاری آخرت خراب ہوگی، تمہیں گناہ ملنا ہے، تمہیں عذاب ہونا ہے، تو تمہاری جان کا حق زیادہ ہے، اپنی جان بچاؤ۔ آگئی نا بات سمجھ؟ تو جان کا حق زیادہ ہے ہر کسی سے، ہر کسی سے جان کا حق، اونچا بولیں، زیادہ ہے۔ اب فرمایا خبردار، تمہاری جان سے بھی زیادہ کسی کا حق ہے، اور وہ کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ساری کائنات سے بڑھ کر تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اور یہ کبھی مت بھولنا، تمہاری جان کا بھی تم سے بڑھ کر تم پر اگر حق ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ حق اتنا بڑا ہے، میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، مگر چونکہ حادثہ اتنا برا ہوا کہ میرے دل کو زخم ہے، اس لیے میں اتنی بڑی بات کھول کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضور کے حق کو اتنا بڑا رکھا ہے کہ اپنے حق سے بھی آگے کیا ہے۔ میں قرآن کی یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولا کی باتیں ہیں۔ اب ماں باپ کی خدمت کریں، جتنا مرضی کریں، نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ حق آپ کا ہی آ گیا نا، آپ نے نماز پڑھنی ہے ورنہ گناہ ہوگا۔ اب آپ نماز کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے حق چھوڑ کر، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، کہ بے شک نماز کے اندر کھڑے ہو، اگر میرا مصطفیٰ بلائے تو نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ تمہاری جان سے زیادہ ان کا حق ہے۔ تو نماز کا کیا ہوگا؟ ابھی سمجھ آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے بھیج دیا، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، ہو سکتا ہے کسی کافر سے بات کرنی ہو، کسی مشرک سے بات کرنی ہو، سودا سلف لینا ہو، سب کچھ کر کے آگے اس نے کہا حضور اب کیا کروں؟ فرمایا اب کیا کروں؟ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو۔ ہے کوئی ایسی شان والا؟ ایک صحابی نہیں آئے تھے، حضور نے بلایا وہ نہیں آئے، حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے ہو؟ نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ تو نماز میں قرآن نہیں پڑھتا، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نماز میں بھی مصطفیٰ بلائے تو آ جایا کرو۔ اسی لیے تو مولا علی نے نماز کے لیے نہیں کہا تھا کہ میں نے پڑھنی ہے، انہیں پتا تھا کہ پڑھتے ہوئے بلائیں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پہلے بہانہ کیسے کروں کہ پڑھ لوں؟ انہیں سب سے زیادہ قرآن آتا تھا نا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ پڑھ رہے ہوں بلائیں تو آ جاؤ، تو یہ کیسے کہوں کہ پہلے پڑھ کے آ جاؤں؟ اللہ نے بھی کہا علی تجھے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، سورج ڈوب گیا تو کیا ہوا، تو نے مصطفیٰ کی خدمت کی، ہم تیری نماز کے لیے سورج کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ ہے ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی جان ہے، اور جس کو دنیا میں سمجھ نہیں آتی
پھر اسے قبر میں ہی سمجھ آئے گی، جب سارے سوال پیچھے رہ جائیں گے اور ایک ہی سوال آگے ہو جائے گا کہ باقی ساری باتیں رہنے دے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کی خبر سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین علی وقار، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھ لیں، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں خیر ہو جائے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اور نسبت میں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اور نسبت میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب قائم رہے اور اس معرفت اس کی جو ہے وہ نصیب ہو، اور نسلوں کو بھی یہی سبق سکھائیں، نسلوں کو بھی یہی سبق سکھائیں۔ اور یہ جو بدعقیدگی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، وفا والا تعلق نہیں ہے، اللہ اس کو حیا عطا کرے، اللہ اس کو حیا عطا کرے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔